بدھ مت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے جو 21ویں صدی سے کئی سال بیشتر اس وجہ سے معرض وجود میں آیا تھا کہ ہندو مت کی ظالمانہ رسومات ختم کی جائیں اور معاشرے کے اندر انصاف پر مبنی شفاف ترین تعلیمات کا بول بولا جائے۔ یہ دنیا کے معروف ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس دنیا میں اس کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ یہ مذہب بنیادی طور پر ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اس مذہب کے بانی گوتم بدھ بھی پہلے ایک شہزادہ تھے۔ تصوف و رہبانیت اور مادی علائشوں سے طبعی نفرت رکھتے تھے۔ ایک روز غم، دکھ اور تکلیف کی مختلف 3 حالتیں دیکھیں جس کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر جنگلات کا رخ کیا اور وہاں گیان دیان میں مصروف ہو گئے۔ عرصہ دراز کی ریاضت کے بعد انکشاف حقیقت کے مدعی ہو گئے اور پھر الگ طور پر ایک مذہب کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بدھ مت ایک غیر سماوی اور خود ساختہ مذہب ہے۔ یہ زندگی کے بنیادی سوالات کے خلا کو جاہلانہ تصورات سے پر کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو مذہب سماوی نہیں وہ حقیقت بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ سماوی دین میں بھی اگر تحریف ہو جائے تو وہ غیر حقیقی بن جاتا ہے، چاہے ایک دین ہو ہی غیر سماوی۔ گوتم کپلوستوں میں ہمالیہ کی ایک ریاست میں پیدا ہوئے تھے جہاں آریائی قبیلہ ساکیا یا شاکہ آباد تھا۔ اس کے سردار یا راجا شدھودن کا لڑکا تھا۔ گوتم کی ماں کا نام مایا یا مہا مایا تھا۔ گوتم کے سال ولادت میں سخت اختلاف ہے۔ عام طور پر 563 بتایا جاتا ہے۔ نیز یہ مسئلہ تنازع فی ہے کہ گوتم کا اصل نام کیا تھا۔ بعض لوگوں نے صدارت پہلا نام اور گوتم قبائلی نام بتایا ہے، مگر جدید تحقیق کے مطابق ان کا اصل نام گوتم تھا اور صدارت ساکیا منی، ساکیا سہنا، چنباکوا، لوک ناتھ اور دھنراج وغیرہ ان کے القاب تھے جو ان کے منعقدین نے انہیں دے دیے تھے۔ گوتم کے بچپن کے حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے ہیں اور جو ملتے ہیں وہ عقیدت مندوں کی عقیدت سے اس طرح متاثر ہوئے ہیں کہ تاریخی معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رواج کے مطابق علوم و فنون اور سپہ گری میں مہارت پیدا کی اور کم سنی میں ان کی شادی یشودھرا سے کر دی گئی۔ آخر بعض روایات کے مطابق گوتم کی عمر جب 30 سال کی ہوئی تو ان میں ذہنی تبدیلی ہوئی اور کچھ طبعی رجحان اور کچھ زندگی کے تلخ واقعات نے گوتم کو مجبور کیا کہ وہ ابدی سکون و مسرت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کے حصول کا طریقہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اس ذہنی خلفشار کے زمانے میں ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بول پڑے مجھے یہ نیا رشتہ توڑنا پڑے گا۔ آخر بعض روایات کے مطابق گوتم اسی شب گھر کو چھوڑ کر جنگل نکل گئے جہاں انہوں نے 6 سال تک مختلف ریاستوں میں گزارے، جس میں گھاس بوس پر گزارا، بالوں کے کپڑوں کا پہننا، گھنٹوں کھڑے رہنا، کانٹوں میں لیٹ جانا، جسم پر خاک ملنا، سر اور داڑھی کے بال نوچنا، اس طرح کے سخت مجاہدات میں مشغول رہے۔ آخر ان پر یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ جسم کی آزادی اور اسی طرح کے مجاہدات سے
تسکین ناممکن ہے اور یہ طریقہ مسائل حل کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ کھانا پینا شروع کر دیا اور اپنے چیلوں سے یہ کہا کہ ریاضت کے یہ تمام طریقہ غلط ہیں۔ چنانچہ وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ چیلوں کے چلے جانے کے بعد گوتم سخت ہیجان میں مبتلا ہو گئے۔ آخر وہ بدھ گیا میں، جو اس وقت غیر آباد علاقہ تھا، وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ جب تک ان پر حقائق ظاہر نہ ہوئیں گے وہ اسی طرح مراقب رہیں گے۔ رفتاً غروب آفتاب کے وقت ان کے ذہن میں ایک چمک پیدا ہوئی اور ان پر یہ حقائق منکشف ہوئے کہ صفائے باطن اور محبت خلق میں ہی فلاح ابدی کا راز مضمر ہے اور تکلیف سے رہائی کے یہی دو طریقہ ہیں۔ انہوں نے حیات کے چشمہ موت اور زندگی کا ایک لامتناہی سلسلہ دیکھا۔ ہر حیات کو موت سے اور موت کو حیات وابستہ پایا۔ ہر سکون اور ہر خوشی کو نئی خواہش، نئی مایوسی اور نئے غم کے دوش بدوش پایا۔ زندگی کو موت سے ملاقاتی ہوتے پھر اپنے کرم کے مطابق جنم لیتے دیکھا۔ اس نوری کیفیت اور انکشاف کے بعد وہ بدھ یعنی روشن ضمیر ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ غلطی اور جہالت کے دلدلوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی خواہشوں اور علائشوں سے آزاد ہو چکی ہے اور انہیں تناسخ کے چکر سے نجات مل چکی ہے۔ انسانی مصائب کا علاج جان لینے کے بعد وہ بنارس آئے اور وہاں ایک مقام مغادیہ میں قیام کیا۔ ان کے چیلے جو انہیں چھوڑ گئے یہاں آن ملے، چنانچہ انہوں نے اپنے چیلوں کو اپنی تعلیمات سے روشناس کرایا اور زندگی موت کے حقائق انہیں سمجھائے۔ آخر وہ ان سے متاثر ہو کر ان کے دین میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی دعوت کو عام کیا اور 3 ماہ یہاں قیام کیا۔ ان کی بزرگی، علم کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا اور بہت سے لوگ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر ان کے مذہب میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے گوتم راج گڑھ گئے۔ اس وقت مگدھ کا راجا بمبارا تھا۔ اس نے گوتم کا خیر مقدم کیا اور ایک باغ ان کے قیام کے لیے ایک وقف کر دیا۔ یہاں گوتم نے کئی سال گزارے۔ وہ ہر سال گرمی اور جھاڑے میں تبلیغ کے لیے نکلتے اور برسات میں واپس آ جاتے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ راجا بہادر دراجات 17 نے گوتم سے ملاقاتیں کی اور انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا تھا۔ الغرض چند سال کے اندر گوتم کا مذہب تیزی سے پھیل گیا۔ پھر کپلوستو میں باپ کے بلانے پر آئے اور گھر والوں سے ملاقاتیں کی، مگر راج گڑھ واپس آ گئے اور تقریباً 44 سال تک گوتم اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہے اور اس سلسلے میں ہندوستان کے مختلف مقامات پر گئے۔ ان کی حیات میں ان کا مذہب تیزی سے مقبول ہو گیا اور دور دور تک ان کے مبلغین ہندوستان کے ہر حصہ میں پہنچ گئے اور لوگوں کو اس نئے مذہب سے روشناس کرایا۔ عام روایات کے مطابق گوتم نے 80 سال کی عمر میں 384 میں وفات پائی۔ ہندو رسم کے مطابق ان کی لاش نذر آتش کر دی گئی۔